آپ کس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کو اور اپنی جو آپ کی ایک گیم ہے ان دونوں کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں؟ بیسک سے ہٹ کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری کھیلنے کا سٹائل جو ہے وہ ویسا نہیں ہے. صحیح ہے. پاور ہٹنگ والا نہیں ہے, لیکن ہاں اس میں چیزیں ایڈ کر رہا ہوں. میچ سے پہلے آپ کا بیٹ نہیں مل رہا, گم گیا, سب سے پہلے کس پہ شک جائے گا؟ وہ حارث روفی ہوگا. میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں ٹرافی جیتوں. تو پھر شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ ہو جائے گی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آف ٹاپک سیزن 3. دس از یور ہوسٹ امیر حمزہ. اور ان گیسٹ کا ویٹ باقاعدہ 1 سال سے ہوتا رہا ہے. وی آر لکی ٹو ہیو ہم. میں چاہوں گا کہ کچھ ریکارڈز جو ہیں ان کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہی از دا پلیئر جنہوں نے 6000 فاسٹسٹ رنز ٹو 6000 کیے ہیں, اینڈ ہی شیئرز دیٹ ریکارڈ ود ہاشم آملہ. اس کے بعد اگر بات کر لیں تو موسٹ 50s ان T20 کرکٹ بائی این ایکٹیو پلیئر 36 50s ہیں. موسٹ 4s ان T20, مطلب آج کل اسٹیٹس کی باتیں ہوتی ہیں تو موسٹ 4s جو ہیں T20 انٹرنیشنل میں وہ ہمارے ان گیسٹ نے ہٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہائیسٹ 50s ان 9 کنزیکٹیو اننگس ان آل فارمیٹس یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایوارڈز, ریکارڈز, مطلب کہ اگر بات کرنا شروع کریں تو پورا پوڈ کاسٹ اس میں نکل جائے گا. کرکٹر آف دا ایئر بھی انہوں نے ون کیا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ان کے فینز ان کو کنگ کہتے ہیں. آلدو انہوں نے اپنے فینس سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی مجھے کنگ نہ کہا کرو, میں ایک عام سا انسان ہوں. لیکن جب میں اس طرح کے ریکارڈز دیکھتا ہوں تو میرے منہ سے بھی کنگ نکلتا ہے. ویلکم کرتے ہیں بابر اعظم کو. السلام علیکم بابر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. بابر بھائی بہت لمبی لسٹ تھی اور میں نے کوشش کی کہ چھوٹا کر کے سمرائز کر کے اپنے ویورز کے آگے لے کر آئے لسٹ. تو بابر بھائی اتنا ماشاءاللہ خوبصورت کریئر اور اتنی ینگ ایج میں, اور ابھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا ریکارڈز تو آپ زیادہ تر 1 پہ ہیں, کچھ ریکارڈز میں آپ 2 پہ ہیں, لیکن جن پہ 2 پہ ہیں ان میں جو 1 پہ ہیں وہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کے پاس ہیں. تو آپ کا تو ابھی الحمدللہ کریئر بھی ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے. بابر بھائی بات شروع کریں گے سب سے پہلے گڈ پیچ. تو آپ نے باقاعدہ دیکھا جب سے ہم نے کرکٹ دیکھنا شروع کی آپ کی, تو ایک زبردست پیچ بابر اعظم کا رہا, اور بہت ارلی ٹائم پہ, کیونکہ فاسٹسٹ 1000 2000 6000 وہ آپ کے ریکارڈ ہیں. دیٹ مینس کہ آپ نے ارلی میں ہی سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے اسکور کیا اور رنز کیے, ارلی اچیو کیا. ابھی آج کل یہ بات ہوتی ہے, 1-1.5 سال سے بات ہو رہی ہے کہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے پلیئرس کا. انزی بھائی نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں رمیز راجہ کو یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا یہ بیڈ پیچ آ جاتا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بابر اعظم نے ایسا کریئر کھیلا ہے کہ لوگوں کو وہ بہت ہائی یاد ہے. تو جب ہلکا سا بھی نارمل ہو رہا ہے تو وہ ایک تو اس سے خود نہیں ایبزارب ہو رہا اور فین سے ایبزارب نہیں ہو رہا. تو اور بھائی یہ بتائیں کہ اس بیڈ پیچ جس کو ہم اب بیڈ پیچ کہہ رہے ہیں, اس سے آپ کس طرح کوپ اپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس سے آپ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ چیزیں اور یہ ٹائم ہر پلیئر پہ آتا ہے, آیا بھی ہے, پہلے بھی آیا, لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آیا, پھر بیک ٹو نارمل ہو گیا. لیکن اس باری کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا چلا گیا, لیکن کوشش یہی ہے کہ اس کو واپس لایا جائے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پورا اپنے آپ پہ بلیو رکھنا پڑے گا, چیزوں کو سمپل رکھنا پڑے گا, اپنی جو پریکٹس ہے اس کو آپ کو نارمل رکھنی پڑے گی. کیونکہ اس سینیریو میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ میرے خیال سے یہ چیز صحیح نہیں ہے, یا ایسے نہیں آ رہا, یا یہ چیز ہے مینٹل, فزیکل اور ٹیکٹیکل بھی. آپ کو کبھی کبھار ایسے ایڈوائزز ملتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں, لیکن اس دوران اپنے آپ کو جتنا آپ سمپل رکھیں گے, جتنا اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے, اتنا آپ کے لیے اچھا. کیونکہ سراؤنڈنگ میں بہت ساری چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھار آپ کنفیوز ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور کنفیوز ہوتے ہوتے آپ جو چیزوں کو اور ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بیسکس سے ہٹ کے. بالکل. تو وہ چیز میرے خیال سے آپ جتنا اپنے آپ کو ایزی رکھو گے, پرانی چیزیں, پرانی ویڈیوز کو دیکھتے رہو گے, جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں, جو آپ کا کوچ ہے اس سے آپ بات کریں, اس سے آپ ڈسکشن کریں, تو یہ چیزیں پھر ایزی ہو جاتی ہیں. بالکل بابر بھائی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف ایک پلیئر ہے جس کی فارم ان اینڈ آؤٹ ہو رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اوور آل پوری ٹیم ہی 2023 ایشیا کپ کے بعد سے ایک ڈاؤن دا ہل جا رہی ہے. اس میں مینجمنٹ بہت چینج ہوئی, کوچز چینج ہوئے, کیپٹنز بہت زیادہ چینج آگے پیچھے ہوتے رہے, بڑے بڑے ایونٹس آئے اور وہ رزلٹس اس طرح سے نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ بھی ایک پرٹیکولر پلیئر کی فارم کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل پوری ٹیم نے ہی سفر کیا اس عرصے میں؟ کیونکہ جنرلی ہم صرف
آ کے اسی پہ رک جاتے ہیں. اور وہی انزی بھائی والی بات میں واپس کروں گا کہ کیونکہ بابر اعظم نے اتنی عادت ڈال دی تھی ہم سب کو, ایون پلیئرس کو. اور سوری میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ایک بڑی فیمس بات ہوئی تھی کنگ کر لے گا. وہ ایک نیچر تھی, ایک فینومینا تھا پلیئرس کا. وہ اتنے ریلیکس تھے کہ یار جو بھی ہوگا ہمارا بابر اعظم کر لے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں باقی پلیئرز جو ہیں ان کی بھی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی؟ اوور آل ٹیم گیم ہے نا یہ ایک. نہیں, میرے خیال سے یہ جو کرکٹ ہے وہ کسی ایک بندے پہ نہیں ہوتی. 11 کے 11 ایون کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے, وہ کتنا پرو ایکٹیو ہے. تو یہ ٹوٹلی ٹیم گیم ہے. کبھی کبھار دیکھیں آپ کا دن ہوتا ہے, آپ کر جاتے ہیں, لیکن ہر دن آپ کا ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو ڈفرینٹس چیزیں ملتی ہیں, ڈفرینٹ اوپوننٹ ملتی ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز ملتی ہیں. تو کبھی کبھار آپ کو پھر آپ اس دن نہیں کرتے, لیکن دوسرا پلیئر جو ہے اس کو اسٹیپ اپ کرتا ہے, وہ کہتا ہے آج میں کروں گا. ایسے کرتے پھر بولنگ میں آ جائیں. جو اگر آپ کے مین 5 بالر ہیں تو 4 یا 5 ایک دن اچھی نہیں کریں گے, جس میں 2-3 برا کریں گے اور 2 اچھے کریں گے, لیکن اس کے جو 3 والے ہیں وہ ساتھ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. صحیح ہے. تو بیٹنگ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ لگی ہے, آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن ایک دم بیک ٹو بیک وکٹیں گری ہیں, پھر جو نئے والے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پارٹنرشپ لگائیں یا اس کو بلڈ کریں. تو ایسے یہی ہے کہ جو جس کی اگر آن دا ڈے آپ کا اچھا چل رہا ہے, آپ کا سیزن بہت اچھا چل رہا ہے, تو وہ آپ کو الگ ہی کر کے دے گا ہر میچ میں. لیکن اس میں پھر وہ اس میں تبھی ہوگا, وہ ایک سائڈ کرے گا کیونکہ آپ کے ساتھ جو بیٹسمین کھیل رہا ہے اس نے بھی آپ کی رسپانسبلٹی دیکھنی ہے, آپ کی رننگ بٹوین دا وکٹ, آپ کو کمیونیکیشن ڈیورنگ دی بیٹنگ, وہ بہت میٹر کرتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ ہی کرے گا تو ٹیم جیتے گی. صحیح بات. 11 کے 11 کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے نا کہ بار بار ایک ہی نہیں کر پائے گا. اور ظاہر ہے آپ سے لوگوں کو اتنا پیار ہے, آپ کے فینس ہم دیکھتے ہیں. ابھی لاہور میں میچ ہوا تھا پشاور زلمی کا, اور ریویو لیا گیا بابر اعظم کے LBW کا, اور وہ ناٹ آؤٹ نکلا. اور جب ناٹ آؤٹ نکلا تو پورے کا پورا لاہور کا کراؤڈ جو ہے اس نے شور مچایا. تو یہ تو ماشاء اللہ آپ کی فین فالوئنگ ہے. شاید یہی وجہ بابر بھائی کہ لوگوں کو وہی بات ہے, عادت پڑ گئی ہے, وہ سارا ہے. تو جب آپ اپنے فینس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار میرے فینس کو جو عادت تھی وہ میرے سے پوری نہیں ہو پا رہی, تو آپ پریشر میں آ جاتے ہیں کیا؟ کس طرح سے آپ وہ والی چیز مینٹین کر رہے ہیں؟ کیونکہ فینس تو آپ کے اس سال تو مجھے اور زیادہ فینس نظر آئے ہیں. آپ کو پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں, آپ ویسی پرفارمنس کریں. ہاں, لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر میچ میں پرفارم کیا جائے, ہر میچ جیتا جائے. لیکن پارٹ آف دی گیم ہے, کبھی آپ اچھا کرتے ہیں, کبھی آپ برا کرتے ہیں. تو جو اس طرح آج کل لوگ تھوڑے سے مایوس بھی ہوتے ہیں کہ میری ویسی پرفارمنس نہیں آ رہی, لیکن ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے دن بھی آئیں, برے بھی آئیں گے. یہ لائف ہے. دیکھیں یہ لائف کا حصہ ہے. لائف کبھی ایک سٹیبل نہیں چلے گی. یہ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہیں گے. اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہیں, کہ کتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں, کتنے آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, میرے لیے وہ میٹر کرتا ہے. کہ آپ نے اٹھنا کیسے ہے. دیکھیں اٹھنا بھی میں نے ہے, گرنا بھی میں نے, لیکن وہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیسے اٹھتا ہوں اور کتنی سپورٹ ہے مجھے, کتنا لوگ پیار کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے میٹر کرتا ہے. مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ اتروں. پرفارمنسز ہو رہی ہیں, لیکن ویسے جو لوگ چاہ رہے ہیں ویسے انشاءاللہ دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. بابر بھائی, کولن منرو پوسٹ میچ میں کہتے ہیں کہ بابر اعظم جب آئے کریز پہ تو پورا کراؤڈ بابر بابر وہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ بہت پریشر فیل ہوتا ہوگا, اور ہم نے دیکھا ہے بابر اعظم کو تو مجھے لگتا ہے عادت ہے اس چیز کی کہ وہ اتنی سپورٹ اور وہ ملتی ہے. تو آپ کو وہ جو ایک آواز نکلتی ہے کراؤڈ کی, اس سے آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو حوصلہ دیتی ہے یا آپ تھوڑا پریشر میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نروسنس تھوڑی بہت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کہیں کہ یار کسی بھی پلیئر کو جب اندر جاتا ہے یا بیٹنگ کرنے جاتا ہے یا بولنگ کرتے ہیں تھوڑی سی نروس چیز ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بریدنگ تھوڑی سی 1 آدھے 2 بال لیتے ہیں یا 3-4 بال لیتے ہیں تو آپ کو بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ پہ جتنا کنٹرول ایموشنس کنٹرول کریں جتنا بھی, کیونکہ اس دوران بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں. بیٹنگ ٹائم آپ اگر میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوں گی, پچ کیسا ہوگا, بولر کیا کرے گا, پہلا بال بہت کروشل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو کنسنٹریشن بہت رکھنی پڑتی ہیں. پھر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آوازیں بھی آتی ہیں تو وہ اس سے کانفیڈنس بھی ملتا ہے, اس سے آپ کو بوسٹ بھی ملتا ہے. لیکن وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے آپ کو صرف بال پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو آپ کی گیم ہے وہ آپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بابر بھائی. T20 ورلڈ کپ 2024 پورا پاکستان اوبیسلی چاہتا تھا
کہ ہم وہ ورلڈ کپ جیتیں. اور کچھ ایونٹس ایسے ہو گئے, اسٹارٹ ہی اتنا عجیب سا ہو گیا کہ وہ ایک میچ تو دھل گیا, بارش ہو گئی تو بالکل ہی چانس ختم ہو گیا نا آگے تک جانے کا. اس میں یو ایس اے کے ساتھ میچ تھا, آبویسلی پورا پاکستان کیا پوری دنیا کو پتہ تھا رزلٹ کیا آئے گا, آل دو ہم سپر اوور تک بھی چلے گئے. اور بابر اعظم نے ڈیسیجن لیا کہ محمد عامر کو بال دی جائے گی. اور جب تک ہم وہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو 4 اوور سب نے جو بالرز نے کیے تھے تو سب سے بہتر نمبرز بھی محمد عامر کے ہی تھے. تو کیا وجہ تھی, کیا ڈیسیجن کی وجہ تھی, یہ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نسیم اور شاہین کی بھی آپشن تھی. دیکھیں اس دوران جو ہے وہ آپ اکیلے ڈیسیجن نہیں کرتے, کوچ, کپتان اور جو مینجمنٹ ہے وہ سارے آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ آپشن ہے, جو بیسٹ آپشن ہوتی ہے. جو اس دوران ہمیں بیسٹ آپشن لگی ہم نے اس پہ بیک کیا اور اس دوران ہم نے وہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی. چیمپئنز ٹرافی 2025 سائم ایوب واز دا پارٹ آف اٹ, اور ایک مس ہیپ ہو گیا جس کی وجہ سے چینجز بہت زیادہ کرنی پڑ گئیں ٹیم میں. تو میں 2-3 ایکسپرٹ سے بات کر چکا اس بارے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ آخر ایک اوپنر جاتے ہیں تو اس کی جگہ اوپنرز نہیں آتے بلکہ بابر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ آپ اوپن کریں, اور بابر اعظم کر بھی لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے آپ کی گیم میں کوئی فرق پڑا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اوپننگ کی رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو ون ڈاؤن کا رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ون ڈاؤن میں جو بابر اعظم نے 50 اوورز میں کر کے دے دیا پاکستان کو, ویسا کسی نے بھی نہیں کیا. یہ ذرا بتائیں. دیکھیں وہ میرے خیال سے یہ مینجمنٹ اور کپتان کی جو تھی بات یا سلیکشن, وہ تو میرے خیال سے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن مجھ سے یہی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ اوپنر نہیں ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیسٹ پلیئر جو ہے وہ اوپن کرے. بالکل اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کنسسٹنٹ ایک نمبر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ون ڈیز میں اسپیشلی, تو وہ نمبرز چینج میں تھوڑا سا جو ہے وہ آلموسٹ دیکھیں اتنا مسئلہ نہیں ہو, لیکن مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, تھوڑی سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. نیا بال آپ کو تھوڑا سا ویسے نہیں ہے, آپ کو باہر بیٹھ کے پتہ لگ جاتا ہے کنڈیشن کیا ہے. جب آپ اپنے نارمل نمبر پہ کھیل رہے ہیں تو آپ نے جب اوپن جانا ہے تو آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے. تو میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ہی بنا تھا, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. صحیح ہے, کوئی اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنے میچز ہوئے ہیں کہ میں پہلے اوور میں اندر چلا گیا. زیادہ تر یہی ہوا کہ میں پہلے دوسرے اوور میں, بھائی نے بھی یہی بولا, ہاں پہلے دوسرے اوور میں اندر چلا گیا. تو وہ میرے خیال سے ان کو یہ لگا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو وہ پھر وہی ہے کہ اس میں میرا نہیں, ٹیم کی جو ریکوائرڈ تھی, جو ٹیم مینجمنٹ یا کپتان چاہ رہا تھا وہ میں نے کیا. اس میں میرا پرسنل کوئی نہ, اگر میرا پرسنل ہوتا تو میں اپنے نمبر پہ کھیلتا. بالکل. اور بابر بھائی یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں عاقب جاوید نے یہ بولا تھا کہ جو پچ ہے وہ پچز اس طرح کی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے. جو ون ڈاؤن یا جب آپ جس ٹائم پہ آپ آتے ہیں تو جو بیہیویئر پچ کا ہوتا ہے, تو بابر اتنا اچھا پلیئر ہے کہ وہ مینیج کر لے گا. تو آپ کو نہیں لگتا بابر بھائی کہ یہ مینیج کرنے والی اپروچ کی بجائے اگر ہم ایک فل ٹائم اوپنر جیسے امام الحق پر بعد میں آ گئے تھے, اگر اسی ٹائم پہ ڈیسیجن لے لیے جاتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا؟ سر میں یو آر دا اسٹرانگیسٹ پلیئر بھی ہے. اب پھر وہ صرف ایک بندے کے لیے ٹیم نہیں ہوتی. میرا ماننا ہے انہوں نے اس ٹائم پہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوگا ان کا, اور ڈفرینٹ تھاٹس ہوں گی. جس طرح آپ نے بتایا کہ بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو وہ اس دوران ان کی وہ سوچ تھی. میرے خیال سے دوسرا اوپنر ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی جس طرح فخر انفٹ ہو گیا تو کیا ہوا کہ ہم ٹوٹلی مینٹلی بھی میرا ہاں وہ ٹوٹلی یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اوپنر ہی نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا پھنسے ہیں. تو وہ اگر دوسرا اوپنر ہوتا تو تھوڑی سی آپ کو کوشن مل جاتا, بیک اپ مل جاتا. ہاں تو وہ پھر یہ ہے کہ اتنے ٹورنامنٹ میں آپ 2 نئے اوپنر سے جا رہے ہیں. ہاں تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے ان لکی ہو گیا جو ہوا, اور گزر گیا. انشاءاللہ آگے آ رہا ہے T20 ورلڈ کپ 2026, اس پہ دیکھیں گے. بابر بھائی زلمی کا اسکواڈ, اچھا اسکواڈ, ایکسائٹنگ پلیئرز, مطلب ورلڈ ریناؤنڈ پلیئرز, اور کور وہی زلمی کی جو کور ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ کور آ رہی ہے. رزلٹس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئے, لیکن کچھ میچز میں زلمی نے ایسی پرفارمنس دے دی کہ ریکارڈ بھی توڑ دیا. 120 رنز کا جو ہے وہ ڈفرینس سے ہرایا. تو اوور آل آپ زلمی کے اس سال کے اسکواڈ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیاں کیا رہ گئیں آپ کے خیال سے؟ جب ہم نے یہ اسکواڈ سلیکٹ کیا تھا, ہم نے اپنی پوری ورکنگ کر کے کمبینیشن دیکھ کے ہر پلیئر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس کنڈیشنز میں کون سا بولر یا کون سا بیٹر ہمیں سوٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے وہ اس کو پک کیا
کمبینیشن بنایا, اور جب سیزن سٹارٹ ہوا تو ہم پہلے 2 میچز میں ہم نے ڈفرینٹ کمبینیشن سے گئے, اور ڈفرینٹ پھر دوسرے میچز میں ہم نے جو وننگ ہمیں ملا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی. بالکل. لیکن میرا ماننا یہ کہ ہم کنسسٹنٹ وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے. یہ نہیں کہ صرف 1 یا 2 شعبے, ہم تینوں شعبوں میں ہم کنسسٹنٹ وہ چیز نہیں کر رہے. ہم کبھی بیٹنگ میں لیپس کر رہے ہیں, کبھی بولنگ میں کر رہے ہیں, اور اسپیشلی فیلڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. وہ اس چیز میں ہم بہت لیک کر رہے ہیں, اور اس باری ہم جو چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. جس پہ ہم نے کیا, ہم نے ڈومینیٹ کیا. پازیٹیو بہت چیزیں ہیں. ہمارا جو ینگ لاٹ ہے یا جو امرجنگ پلیئرز ہیں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جتنے بھی ہمارے لوکل پلیئر ہیں وہ کافی اچھا ٹیلنٹ ہے, وہ کافی اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں, کافی اچھے انہوں نے میچ میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا ہے. کچھ ایسے پلیئر جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو جتنے بھی باہر پلیئر بیٹھے ہیں وہ سب وہ والے پلیئر ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم کہیں بھی کھیل سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ کمبینیشن میٹر کرتا ہے, جو ٹیم کو ریکوائرڈ ہے, کس ٹائم کس کنڈیشنز میں کس اوپوننٹ کے اگینسٹ کیا کمبینیشن جائے گا, تو وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ پشاور زلمی سے کچھ پلیئرز ایسے آتے ہیں جو پھر پاکستان میں بھی آ جاتے ہیں, ان کی پرفارمنسز کی بیس پہ. ڈومیسٹک کا بیک گراؤنڈ بھی سارا ہوتا ہے. اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی رضا, پھر اس کے بعد سمد کی بھی ایک ڈومیسٹک میں کنٹریبیوشن رہی ہے. حارث جو ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے کمپیئر کریں تو. ان پلیئرز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آگے پاکستان سرکٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل. دیکھیں یہ ہمارا ینگ بلڈ ہے, یوتھ ہماری, اور امرجنگ پلیئرز ہیں. حارث تو امرجنگ نہیں ہے, وہ تو بڑا ہو گیا, وہ تو کافی دیر سے کھیل رہا ہے. تو میرے خیال سے وہ بھی پاکستان ٹیم میں آیا ہے, لیکن اس کو پرفارمنس جو ہے وہ اور اچھی دینی پڑے گی. عبدالصمد بھی ابھی نیا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اوپر والی کرکٹ کے لیے, کیونکہ اوپر والی کرکٹ میں آپ کو جو ہے وہ بہت کم آپ کو لوز بال ملتے ہیں, یا بہت کم آپ کو جو ہے وہ ایزی بولنگ ملتی ہے. صحیح ہے. آپ انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں, آپ کو اسی طرح ہی اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑے گا. علی رضا دیکھیں وہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کھیل سکتا ہے, لیکن اس کو بھی تھوڑا سا اور ٹائم جو آہستہ آہستہ ہوا کہ تیار کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کے لیے. وہ یہ ایسا ہے کہ وہ لانگ ٹرم پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہے. تو یہ ینگسٹر یہی ہیں جو آگے جا کے پاکستان کو سرو کریں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے یہ کہ یہاں پہ اپنے آپ کو اور منوائیں, اچھی پرفارمنسز دیں. کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے, بہت گیم اویئرنیس لائیں یہاں پہ, کیونکہ یہی چیز یہی آلموسٹ انٹرنیشنل سارے پلیئرز ہیں, سارے جو ہیں وہ ٹاپ کے پلیئرز ہیں, ٹاپ کی بولنگ ہے, ٹاپ کے بیٹسمین ہیں. تو ان کے اگینسٹ جتنا اچھا کریں گے اتنا ان کو ایکسپیرینس ہوگا. حسین طلعت بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں اس سال ہم دیکھا, اور پشاور زلمی کے ساتھ ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں, چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے ادھر ہو. ان کو ایز اے ٹیلنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک ہی از ریڈی فار دا پاکستان آل راؤنڈر سلاٹ, کیونکہ وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں, بیٹنگ بھی وہ ہولڈ کر لیتے ہیں؟ سر میرے خیال سے اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, اور آیا بھی تھا, لیکن اس کو کنسسٹنٹ کھیلنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے لیے یا اس کی بیٹنگ کے لیے بہت ضروری تھی, جو اس ٹائم اس میں نہیں تھی, اب ہے. اب یہ کیونکہ اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا جی, اب بہت زیادہ آل راؤنڈرز ہیں, آپ اس کو ویسی پرفارمنسز کرنی پڑیں گی. آل راؤنڈر کی ڈیمانڈ بہت ہے اب, تو اب ڈیمانڈ ویسی, آپ کو ویسی پرفارمنس کرنی پڑے گی, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کرنی پڑے گی اور بولنگ کرنی پڑے گی, جو میچ وننگ سائڈ پہ ہوگی, تو وہ اب وہ کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے بھی کسی کے لیے دیکھیں دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں. جو اچھا پرفارم کرے گا, سب جو ہیں وہ سلیکٹر پی سی بی سب دیکھ رہے ہیں, سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا ٹیلنٹ ہے. صحیح ہے. اپرچونیٹی ہے, اویل کرنا آپ پہ, تو سب کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے. پاکستان کو ایک پلیئر ملا جس نے نمبر 1 بڑی دیر تک ہولڈ کر کے رکھا تقریباً ہر فارمیٹ میں, اور ایسا پلیئر ملا جس کے بارے میں لیجنڈز جو ہیں, ویو رچرڈز ہو گئے, انزی بھائی ہو گئے, مشتاق احمد ہو گئے, جتنے لیجنڈز ہیں زیادہ تر انہوں نے ہمیشہ ان کو بیک کیا. جو تھوڑی بہت بری پرفارمنسز آئی تو اس کو بیڈ پیچ کہا اور کہا باہر بڑے پلیئر پہ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم کنٹراسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پلیئرز, ہمارے فارمر پلیئرز ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کرتے رہے, بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ کرٹیسزم. تو بابر بھائی, کیا آپ کو جب آپ فارمر پلیئرز, بڑے بڑے پلیئرز کو دیکھتے ہیں, کوئی 10 میں سے 1-2 ایسے نیگیٹو بات کر رہے ہوں,
کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہ لگ رہا ہو آپ کو, تو کیا وہ آپ کو اثر کرتا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو وہ تنگ کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار یہ بھی گزر جائے گا؟ دیکھیں, جب بھی کوئی کرکٹنگ چیز پہ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن جب آپ کو پرسنل اٹیک کیے جاتے ہیں نا, تو وہ پھر تھوڑا سا جو آپ کو نا عجیب لگتا ہے کہ یار کرکٹ پہ بات ہو نہیں رہی, دوسری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہوتی ہے. لوگ آپ کے لیے ڈفرینٹ کمنٹس پاس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آپ کو بول رہے ہیں, ہم چیزوں کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. اس میں میرا نقصان نہیں ہے. اگر وہ مجھے نہیں بول رہے, وہ سب کو بول رہے ہیں, وہ سب ایسے پلیئرز کو بول رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر رہا, یا ڈفرینٹ پلیئرز کو کر رہے ہیں. انڈین کس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ انڈین پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزوں سے فائدہ ہوگا, شاید کسی کو ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا, کوئی سنتا ہوگا, کوئی نہیں سنتا ہوگا, لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں سنتے ہیں تو آپ کا دل بھی کرتا ہے آپ کو رپلائی کرنے کا. لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بولنے کا, اور میرا ٹائم نہ مجھے ایسا شوق ہے میں کہ رپلائی کروں. ہر بندے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, جو وہ بول رہا ہے وہ اس کی اپنا سوچ ہوگی, لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے کسی کو یہ نہیں پروو کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یا میں کیا کھیل رہا ہوں, یا میری کیا گیم ہے. ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ اب 10 سال ہونے والے ہیں کہ میں کس ٹائپ کا پلیئر ہوں. ماڈرن کرکٹ کے ساتھ جتنا آپ کھیلتے ہو آپ کو پتہ لگتا ہے کہاں جا رہی ہے کرکٹ, کیا ریکوائرڈ ہے, کیا آپ نے کھیلنا ہے, کس طرح کھیلنا ہے. 200 کے لیے جو آج کل اسٹرائک ریٹ چل رہا ہے 200 کے اگر چیز کرنے ہیں تو کیا اسٹرائک ریٹ ہوگا وہ مجھے بھی پتہ ہے. صحیح ہے. اب اس میں آپ مارتے جائیں گے, آؤٹ ہوتے جائیں گے, پارٹنرشپ نہیں لگیں گی, گیم اویئرنیس نہیں ہوگی, تو وہ پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. مطلب اس ریس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹرائک ریٹ کی ریس ہے اس کو اس طرح سے پاکستان نے کچھ عرصے میں دیکھا, اور اس کو اس طرح سے کیٹر کیا کہ وہ جو اپنی گیم تھی وہ بھی تھوڑی سفر ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا بیلنس چاہیے, اور گیم ٹو گیم آپ نے چلنا ہوتا ہے, سچویشن ٹو سچویشن آپ نے چلنا ہوتا ہے. اب ہمارے دماغ میں یہ, اور دوسرے پلیئر کو میں دیکھتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یا سٹاپ ہے یا مارو, یا ڈاٹ ہے یا مارو. ہاں جی. بیچ والا گیم مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے. تو وہ گیم اویئرنیس ہوتی ہے. آپ کو دونوں طریقے سے کھیلنا آنا چاہیے. کبھی کبھار آپ کو 250 کے اسٹرائک سے بھی کھیلنا پڑتا ہے, تو وہ کھیلتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم وہ ایک ہی طریقے سے کھیلتے ہیں, یا ہم 120 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں یا 250. بیچ والے میں کبھی اگر آپ نے کیسے گیم کو بلڈ کرنا ہے, کیسے آپ نے اننگس بلڈ کرنی ہے, کیسے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے, وہ میٹر کرتا ہے. اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیک کیے ہیں, کیونکہ وہ ایک بھوت آ گیا تھا نا, ماڈرن ڈے کرکٹ, اس کو پکڑنے کے چکر میں, وچ از اوکے, ایکسپیریمنٹ تھا, میرا خیال ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اور وہ ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ بھی آ گیا سامنے. نہیں, میرے خیال سے وہ آپ کو وہ چیز بھی سوچنی چاہیے, ماڈرن ڈے کرکٹ, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے آپ کو وہ چیز اپلائی کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باور بھائی, سلمان اقبال کراچی کنگز کے اونر, آپ کراچی کنگز میں ہوتے تھے ایک زمانے میں, ہی از اے بگ فین آف یورس, یہ ہمیں پتہ چلا اس انٹرویو میں, مزید ہمیں پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کا جو یہ والا پیچ ہے نا, جب یہ گزرے گا تو بابر اعظم کا جو پیچ آئے گا نا وہ حاوی ہوگا دنیا کے ہر پلیئر پہ. ان کی یہ فیلنگس تھیں, ان کو لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ جب بابر اعظم ول بی بیک ان ہز پرائم تو وہ ہی ول بی انبیٹیبل. ایک تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا اس کامنٹ کا تو آپ کو کیسا لگا, اور آپ خود کیا سمجھتے ہیں, آپ اس طرح کی تیاری میں ہیں ابھی کہ اب جب بابر اعظم واپس اپنے پرائم پہ آئیں گے تو وہ قوم کو کچھ ایسا دے دیں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا؟ سلمان بھائی سے ویسے ہی بہت پیار ہے, کیونکہ ان کے پاس کراچی کنگ سے میں کافی کوئی 5-6 سال کھیلا ہوں, تو کافی اچھی یادیں ہیں. اور بالکل جو کم بیک کی امید سب لوگ کر رہے ہیں وہ میں بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا یا میں ان چیزوں کو پیچھے رکھ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو میں کیا دکھا دوں گا, یا میں اس کو کیا دکھا دوں گا, میں نے اس کو غلط کرنا, میں نے اس کو غلط کرنا, وہ میرا میٹر نہیں ہے. کوشش میں کر رہا ہوں, میں نے کسی کو وہ نہیں کرنا کہ ڈی گریڈ نہیں کرنا کہ میں یہ ہوں, میں ہوں, اللہ معاف کرے, میں کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اب جو چیزیں اب بہتر ہوں گی انشاءاللہ, تو اس میں یہ ہوگی کہ وہ کرکٹنگ وائز اور جو ٹیم کو ریکوائرڈ ہوگی وہ میٹر کرے گا انشاءاللہ. باور بھائی, دل میں ہے کرکٹ اور فون میں ڈیٹا بہت ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹا کا کیا کرتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں, یا انٹرنیٹ جو آپ کے فون وغیرہ میں ڈیٹا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ کم ہی یوز کیا جاتا ہے آج کل, میچز کے دوران کم ہی چیزیں
देखी जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतनी चीज़ें चल रही होती हैं और स्पेशली जो इतने प्यारे प्यारे फैंस मीम्स बनाते हैं वो आती रहती हैं तो वो कभी कभार जब देखते हैं तो वो देख के एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाबर भाई मुझे ये बताएं, थोड़ा सा ना थोड़ी डीप गुफ्तगू, उसकी वजह ये है कि हमारे पॉडकास्ट में बाबर आजम को जब लोग देखते हैं ना तो बाबर आजम के अंदर झांकना चाहते हैं। बाबर भाई मुझे ये बताएं कि अपने करियर में से, पूरा आपका जो क्रिकेट करियर है उसमें से अगर कोई एक चीज़ आपको मिटा देनी हो, आपको लगे कि यार ये एक बैड मेमोरी है या ये एक ऐसी चीज़ है जो ना होती तो भी ठीक था, वो क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से वो एशिया कप ना होता तो 2023 वाला हाँ अपसाइड डाउन हो गया ना उसके बाद से। ज़बरदस्त बाबर भाई, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अब ये देखें ना, ये चीज़ें निकलेंगी। अच्छा बाबर भाई, जैसे आपने भी बोला सोशल मीडिया आप देखते हैं, मीम कल्चर एक हमारे, बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान टॉप करता है मीम कल्चर में। इसकी गुड साइड भी है, बैड साइड भी है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है लेकिन कुछ लोगों का दिल भी टूटता है। मोहम्मद रिजवान ने एक पोस्ट मैच में बोल दिया कि या तो हम लर्न करते हैं या हम विन करते हैं। उनका मतलब सीधा सीधा था कि वेन एवर यू लूज़ तो आप उससे सीखो और सीख के आगे बढ़ो और वो गलतियां ना करो। बड़ा सीधा मतलब था। लेकिन अब उस चीज़ पे इतने मीम, इतनी चीज़ें, वो एक ही चीज़ पकड़ी हुई है। शुरू में तो मज़ा आया होगा, प्लेयर्स को अच्छा लगा होगा। क्या अब तक अच्छा लगता है प्लेयर्स को वो देख के, या अब लगता है कि यार देखो ये क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं के हैं, इनके लिए हम जान दे दे के कितने कितने घंटे गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जान मार रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो मीम कल्चर है ये लाइन क्रॉस कर जाती है? ये बनाया किसने? अपने लोगों ने किया। हाँ, अपने लोगों ने किया है ना जी। तो बात मैंने वही की है कि गिराने में तो हम अपने ही लोग ही होते हैं कि हम इनको खींच लें। अगर उसने बोला उसने दूसरे तरीके से था, बड़ा सीधा मतलब था ना। अब आप उसको जिस तरह मर्जी बना के प्रेजेंट करते रहेंगे, रोज़ चलाते रहेंगे, रोज़ आप देखते रहेंगे, तो जो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो आप दिखा दोगे। फॉरेन क्रिकेटर्स को आप देखते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे कितना काम होता है, उनको बड़ा शील्ड करके संभाल के तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनसे बेस्ट लेना आपने। यहाँ पे तो आप मेंटल हेल्थ का तो पूछा ही नहीं ना। उनके कल्चर में बहुत चीज़ें ये मैटर करती है, मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है, जितना सोशल मीडिया हो गया, उसमें आप घूम जाते हैं। आपको कभी कभार मेंटली पीस भी चाहिए, आपको कोई बात करने वाला चाहिए या बात आपको ऐसा बताने वाला चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को सीधा रखे या उसको मेंटेन रखे। तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे ये है कि बस जो बंदा गिर रहा है उसको गिराते रहो, खींचते रहो, उसकी मीम बनाते रहो या कुछ ऐसा कर दे दो। तो मेरा वो जिस तरह उसने एक लफ्ज़ बोला है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको ये बता दूँ, वो ऐसा बंदा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेशक वो ऐसा, वो इन चीज़ों पे बॉदर भी नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका जो बिलीव है ना वो हम आपसे बहुत ऊपर है। बिल्कुल। वो उसको एक ज़ात पे यकीन है, वो अल्लाह है। और वो कहता है जो होता है वो उसकी वजह से होता है। वो उसको इन ये मीमों से या वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, कुछ 0% फ़र्क नहीं पड़ता उसको। बिल्कुल ठीक है। वो अल्लाह आदमी है। तो वो अल्लाह से उसकी जो है ना वो बहुत पक्की है। ज़बरदस्त। तो वो इनकी वजह से नहीं है। वो कहता है मैं जिसकी वजह से हूँ मुझे उससे मैटर है, लोगों से मैटर नहीं है। लोग जो मर्जी, लोगों का ओपिनियन है कहना, उसको बहुत से लोग कहते हैं। अभी देख लो ना, कोई कहता था यार रिजवान कप्तान हो तो भाई फलाना हो जाए, कप्तान था ना। अब कहते हैं उसको उतारो। तो ये साथ सीरीज जीता, हाँ जीते और फिर जैसे ही थोड़ा सी ज़रूरत पड़ी सपोर्ट की तो आप कह रहे हो आप उसको खींचो। तो ये हमारा हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। डार्क साइड है। देखें जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वहाँ पे ये वाले मामला भी हैं। और आई थिंक बाबर भाई ये शऊर और एजुकेशन के साथ साथ शायद ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, इसी उम्मीद पे बैठे। सर मेरे ख्याल से जो आप लोगों में फीड करते हैं ना वही लोग आपको करेंगे, वही आप लोग आगे से फिर भी रिस्पॉन्स करेंगे। सही है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा। खुशी आपके लिए क्या है? बहुत सी चीज़ें खुशी देती हैं। फैमिली आपकी, स्पेशली आप फैमिली को जितनी आप खुशी दें वो आप खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सेक्रीफाइस किए हैं बहुत सी चीज़ों पे। फादर स्पेशली मेरे, मदर, बहुत सी सेक्रीफाइस हैं। भाई बहन वो आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। मैं सालों साल बाहर रहता हूँ, मैं अब कभी कभार ऐसा होता है कि यार बस मैं अपनी फैमिली के पास जाऊँ। तो वो सेक्रीफाइस जो है वो मेन चीज़ ये है कि फैमिली, उनको मैं जितना प्रेस करूँ उतना कम है। कोई इतना वो सब्र करते हैं, इतना वो जो है वो मिस करते हैं। तो वो है। और
हैप्पीनेस ये है कि दूसरे के लोगों के चेहरों पे खुशी लाने की कोशिश करता हूँ. कोशिश करते हैं, इंसान है, कभी कभार गलती हो जाती है. जितने भी लोग आते हैं मिलने, उनसे कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से मिला जाए. आई नो कि इस पॉडकास्ट के बाद अगर इस बात पे कोई ना कोई मीम लगा देंगे वो कि इस टाइम पे ये रूड हुआ था, तो ये चीज़ें साथ चलती रहनी है, मुझे पता है. तो इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होनी है जो लोगों ने कहना नहीं, या आपने यहाँ पे ये कहा था, यहाँ पे ये कहा था, या कोई अच्छे ऐसे लोग होंगे चैनल वाले, वो कुछ ना कुछ इसमें से निकालेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ये मुझे भी पता है. तो मेरी कोशिश यही होती है, दिलजारी ना की जाए किसी की, हर टाइम जो है अच्छे तरीके से हर चीज़ की जाए, नेक नीयत से जो काम कर रहे हैं वो किया जाए. अल्लाह पे बिलीव जो है वो बहुत आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. नमाज़ें में आपको सबको मैं ये कहता हूँ कि यार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपको देखने की, सुनने की, चलने की आपको तौफीक देता है. तो हम इसमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें. हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े होते हैं, हमारे से ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. सही बात. तो ये इन चीज़ों से आप जब देख लेंगे ना, तो आपको बड़ी से जो है वो हौसला मिलेगा. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. बाबर भाई, आपको ट्रेनिंग में हम देखते हैं, आपकी वीडियोस भी, क्लिप्स वगैरह जो हैं वो जब भी ट्रेनिंग होती है तो हम लोगों की आंखों से गुजरती हैं, और उसमें हम देखते हैं कि आप बड़े कूल माइंडेड घूम फिर रहे होते हैं. आप प्लेयर्स के साथ बातचीत भी चल रही है, आपकी अपनी भी कुछ मज़े के क्लिप्स होते हैं, आपका एक बड़ा मजाक भी चल रहा होता है. लेकिन एक फ्लिप साइड है बाबर आजम की कि उसको हम ये भी देखते हैं कि वो अक्सर बड़ा इंट्रोवर्ट भी रहता है. बाबर आजम जो हैं वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपने शेल में रहते हैं, अपने मामलात को देख रहे होते हैं. तो ये किस तरह का पर्सनालिटी ट्रेट है? आप ये दोनों किस्म का जो एटीट्यूड है ये किस तरह लेकर आते हैं? टर्न ऑफ टर्न ऑन होता है या ये आप ही बेहतर बताएंगे? जितना भी इन्वॉल्व हुआ जाए लड़कों के साथ, टीममेट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, इवन के नेट बॉलर्स के साथ, तो आप उसमें आपको जो है वो आप इंजॉय करते हैं. वहाँ पे भी आप अगर चुप रहेंगे, अपने उसमें रहेंगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा. सही. तो वो बड़ी चीज़ मैटर करती है. क्योंकि इस दौरान क्योंकि जब कैप्टन भी था तो उसमें मेरा ये रोल था कि मैंने हर बंदे के साथ उसको समझना है, मेन चीज़ उसको समझना है, फिर उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उसको बैक कितना करना है, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्या मसला है, या उसको कोई भी चीज़ XYZ जो है वो उसकी हल करनी है. तो वो उसकी वजह से भी आदत पड़ी है कि हर बंदे के साथ हंसी मजाक, उसकी बात सुननी. अगर कोई बंदा किसी से नहीं हो रहा, उसको कैसे डील करना है, किसी से हो रहा है उसको कैसे डील करना है. हर बंदा डिफरेंट टाइप का, हर बंदे को डिफरेंट डील करना है. तो वो फिर जब पूरा दिन आप इन चीज़ों में गुजारते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आराम से सुकून रेस्ट ही करें. बिल्कुल ठीक है. अच्छा बाबर भाई, मुझे ये बताएं कि आज तक सबसे बड़ा जो झूठ है वो आपको क्या लगता है? जो मैंने बोला है? नहीं, जनरली सबसे बड़ा झूठ जो आपने, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं. ट्रिक क्वेश्चन है, ग्राह गुजरते लोग बोल देते हैं. अरे बस 5 मिनट चाह रहे हैं. अब 5 मिनट नहीं होते, आधा घंटा होता है. बाबर भाई, मैं बताता हूँ. सबसे बड़ा झूठ जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आपसे पूछे हाँ भाई ठीक हो, और आप कहते हैं हाँ ठीक. ये भी ज़्यादातर झूठ ही होता है. नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. बाबर भाई, एक फेमस सेइंग है कि जब कोई डूब रहा हो ना तो वो टाइम नहीं होता उसको स्विमिंग सिखाने का. अग्री करेंगे आप? हाँ जी. एक बंदा पहले ही डूब रहा है तो मैं तेनू, हाँ नहीं तो नहीं, ये वो तो टाइम नहीं है. तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये वाला मामला भी है? हाँ, है ना. हाँ. कैप्टनसी आपने एक अरसा की पाकिस्तान की, और बहुत सारी विन्स मिली हमें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें, बहुत सारी सीरीज़ हम जीते, फाइनल्स तक गए, बड़ा कुछ हुआ. कभी कैप्टनसी में अकेलापन महसूस हुआ आपको? ग्राउंड में खड़े हैं, परफॉर्मेंस अगर नहीं किसी से हो रही, आप कह रहे हैं यार मैं बता भी रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, क्या करूँ, और अकेले हैं और अब आप जिक्र भी नहीं कर सकते किसी. बहुत बारी हुआ ऐसा, बहुत बारी हुआ है. लेकिन वो ये नहीं हुआ कि वो एक होता है ना बेबस हो जाता है कभी. लेकिन आगे से वो एफर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर एक टाइम पे आप बेबस हो जाते हैं. आप कहते हैं स्पीचलेस बस. और इसमें मैं एक लाइन बोलूँगा, आपने मुकम्मल करनी होगी. पिछले साल आपने बेहतरीन लाइनें मुकम्मल की थी, इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और मज़ेदार सीन होगा. कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब रन्स हो. बॉलर आसान हो या मुश्किल, मेरा काम है रन्स करना. मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं कोई ट्रॉफी जीतूं.
ٹرافی جیتو. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہم نے ریسنٹلی پی ایس ایل میں ہی میچ دیکھا کہ آپ کے سر پہ بال لگی, محمد عامر نے بال کی, آپ کے سر پہ لگی, 1 منٹ کے لیے تو سناٹا پھیل گیا, سناٹا چھا گیا پورے پاکستان میں, لیکن آپ اس کے فوراً بعد کھڑے ہوئے اور بڑے ہی رسکی ایریا میں بال لگی. یہاں پہ اللہ معاف کرے کہ بہت ڈینجرس تھا, بٹ یو اسٹوڈ اپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیلنگ آئی, کیا ہوا, ہیلمٹ کے اندر جو معاملہ چلا وہ کیا تھا؟ نہیں, نارمل جو ہیلمٹ پہ بال لگتا ہے, کوئی اتنا وہ آنیسٹلی بتاؤں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی مجھ سے. کسی کنکشن ٹائپ؟ نہیں, مجھے آنیسٹلی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا. تھوڑا سا ہیوینس بھی, آپ کو ایک چیز لگی ہے تو وہ تھوڑی سی ہیوینس آپ کو سر میں فیل ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ نارمل تھا, بیک نارمل. بالکل, یو اسٹوڈ اپ, اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں, سارے معاملات ہیں. یہ ویری رسکی بات. نہیں, چیزیں کہاں چلتی ہیں. مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی بابر اعظم کو بال اس طرح سر پہ لگی ہو. لگ گئی نا, یہ چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہونی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ چیز نہیں ہوئی. جب ہو سکتا ہے, یو نیور نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی بڑی چیزیں بڑی جگہوں پہ ایسی بولنے لگی ہیں, آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مطلب 2 انچ نیچے ہوتا اگر, وہ تو پھر ایک ڈفرینس سینیریو تھا. میں جان, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, تو ایک ڈفرینس سینیریو, لیول آف رسک, کنکشن ہو جاتا. ہاں نہیں بابر بھائی, اگر یہاں لگ جاتا نا تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے نا, وہ ایک ڈفرینٹ. دیکھیں وہ پھر اس میں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تھوڑا اوپر لگا دی, نیچے لگا دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. سچ مرچ, پچھلے سال تو آپ نے مجھے مرچیں کھلا دی تھیں, لیکن اس سال ہم نے ایک ایڈیشن کیا ہے اس میں, جس میں ہم نے ایک پیزا بھی رکھا ہے. اچھا, وہ پیزا ہے جی پیری پیری چکن پیزا. تو آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ جواب نہ چاہیں اور سچ کو چھپانا چاہیں تو, اور مرچیں بھی نہ کھانا چاہیں اور مجھے بھی نہ کھلانا چاہیں, تو آپ وہ پیزا کی ہلکی سی بائٹ لے سکتے ہیں. چلے لیں جی. بابر اعظم ایک کمرے میں بند ہو گئے اور چابی کھو گئی ہے. ایک ہی انسان ہے جس کے ساتھ اب بابر وقت گزار کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, زندگی پوری زندگی. اور وہ ایسا جینیس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چابی کا حل نکال لے. اچھا, اب 2 آپشن ہیں, یا تو آپ ایک ٹیکنیکل سا بندہ بلائیں گے اپنے پاس, آپشن دے نا, دماغ کا بہت تیز ہے, ہاں, یا پھر آپ ایک ایسا شخص بلائیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اب زندگی میں تو بہت کچھ کر لیا, اب اسی کے ساتھ وقت گزار لو. وہ کون شخص ہوگا؟ آپشن بتائیں نا. آپشن آپ کے پاس اوپن ہے, دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر پوری زندگی میں بیوی ہوئے گی, اور کی ہوئے گا. تو پھر شادی کب کر رہے وہ ہو جائے گی. زبردست بات ہے, ہم یہی سننا چاہ رہے تھے اور آپ نے خود بڑے آرام سے بتا دیا. تو انشاءاللہ وہ بھی دن آئیں گے. T20 ورلڈ کپ فائنل, بات سپر اوور تک چلی گئی ہے, فائنل میچ ہے. بابر اعظم کے پاس ڈیسیجن آیا ہے, فیصلہ بابر اعظم نے کرنا ہے, چاہے کپتان ہے نہیں ہے, جو بھی ہے, ایک سینئر پلیئر ہے, فیصلہ آ گیا. حسن علی, شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ. شاہین شاہ زبردست. میچ سے پہلے آپ کا بیٹ نہیں مل رہا, گم گیا. اوپر سے سی اے کا بیٹ ہے نا, وہ تو آپ کا اس کے ساتھ معاملہ بھی ایک الگ لیول پہ چل رہا ہے, مل ہی نہیں رہا, ڈھونڈ رہے ہیں. سب سے پہلے کس پہ شک جائے گا؟ بڑے لوگوں پہ شک ہوگا مجھے. تو پہلا ابھی یہ فوراً ذہن میں آپ کے ایک بندہ ہے, وہ نام وہ حارث روفی ہوگا. اس کو آج کل بڑا شوق ہو رہا ہے. اوکے, کیونکہ شاہین بھائی نے تو پچھلے دنوں کہہ دیا کہ بھائی میں بیٹر نہیں ہوں, مجھ سے بیٹرز والے سوال نہ کرو, مجھے آل راؤنڈر نہ کہو. اگر کسی پلیئر کی موبائل چیٹ جو ہے وہ آپ کو پبلک کرنی پڑ جائے تو کس پلیئر کی کریں گے؟ میں کسی کی بھی نہیں کروں گا, سب کو پرائیویٹ رہنے دیں گے. سر یہ معاملات ہی ایسے ہیں. نہیں, یہ ایک ویسے بھی بری چیز ہے. ہاں, کوئی بھی چیز, یار آپ کی کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو, آپ کو پبلک نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنے تک رکھنی چاہیے. ویسی بہت سی چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ ہر چیز آپ جا کے, وہ ہر چیز بتانے والی بھی نہیں ہوتی. ہاں آبویسلی, ہر چیز آپ, یہ نہیں کہ صرف آپ چیٹ, آپ ہر چیز جا کے میڈیا پہ بتانے والی بھی نہیں ہے. ٹرو. کوئی پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں, کسی کو اس چیز سے اگلے بندے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, وہ کیا سوچ سکتا ہے, وہ کیا اس کی فیملی پہ افیکٹ آ سکتا ہے, یہ وہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ مل جائے. ہاں, تو وہ فائدے میں وہ دیکھتے نہیں اگلے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل زبردست بات کی ہے بابر بھائی. اس سال تو مرچیں جو ہیں وہ کسی کے نصیب میں نہیں آئیں. آپ بھی بچ گئے, مرچیں بچ گئی, میں بھی بچ گیا, اور پیزا بھی بچ گیا. ایک ورلڈ کپ یا 25 بائی لیٹرل سیریز ورلڈ کپ, ابرار الحق یا علی ظفر, برار الحق. کور ڈرائیو یا بیک فٹ پنچ, کور ڈرائیو. بابر اور کور ڈرائیو کی بات نہ ہو. جو روٹ اور کین ولیمسن, کین ولیمسن. ولیمسن اور اسٹیو اسمتھ, ولیمسن. ولیمسن اور روہت شرما, ولیمسن.
विलियमसन और हैरी ब्रूक, विलियमसन और विराट कोहली कंबाइंड दोनों इक्वल, ज़बरदस्त। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं आपको ट्रेनिंग आप कर रहे हैं और आपके बारे में बात हो रही थी कि आप पावर हिटिंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी बेसिक्स पे भी अपना फोकस रख रहे हैं, क्योंकि जितने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं। तो आप किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को और अपनी जो आपकी एक गेम है, इन दोनों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बेसिक्स से हट के आप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेरी खेलने का स्टाइल जो है वो वैसा नहीं है, सही है, पावर हिटिंग वाला नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, डिफरेंट शॉट्स ऐड कर रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही होती है। हर प्रैक्टिस सेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी कहीं भी किसी भी सिनेरियो, फिर भी वही बात आ गई सिनेरियो पे, कंडीशंस पे या गेम क्या रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़ता है कि 200 कैसे करना है, 250 कैसे करना है, 150 को कैसे चेस करना है, तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो की टाइप ऑफ बैटिंग आ जाती है। गोबीज वर्ल्ड 11 आप बनाएंगे, गोबीज वर्ल्ड 11। अब इसमें होगा क्या कि इसमें बाबर भाई आपने हर मुल्क से 2 प्लेयर्स नॉमिनेट करने हैं जिसकी वर्ल्ड 11 बनेगी। T20 के प्लेयर्स बताएंगे, बाबर आजम 11 हम देखना चाह रहे हैं, तो वो आप बताएंगे। नंबर 1 पे किसको खिलाएंगे ओपनर? रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, ज़बरदस्त। आपके इंडिया से एक हो गए, पाकिस्तान से एक हो गए। नंबर 3 फ़खर ज़मान। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, स्काई। और अब आ गया मिडिल ऑर्डर आ गया। नंबर 5 पे आ गया जी, नंबर 5 बटलर, जॉस, किलर मिलर। कितने हो गए? ये आपके 6 हो गए। हाँ जी। 7 पे आएगा जी आपका साउथ अफ्रीका का है जैनसन, ऑलराउंडर, ज़बरदस्त ऑलराउंडर। नंबर 8 स्पिनर्स बाबर भाई, राशिद खान अफगानिस्तान से आ गए। नंबर 9 पैट कमिंस आ गए जी, और आ गया जी आपका नंबर 10 स्टार्क, बिल्कुल ठीक है। 11 कितने हो? सो आपके जो पेसर्स हैं इंग्लैंड का एक रह गया, ओए होए क्या बात है, तबाही, पेस अटैक करना। हाँ ब्यूटीफुल बाबर भाई, ज़बरदस्त प्लेइंग 11। इसमें आपने क्रिकेटिंग क्वेश्चन करना है अपने फैंस से, ज़ल्मी टीवी के फॉलोअर से, ज़ल्मी टीवी को जो देखते हैं, तो सवाल आपने करना है क्रिकेट का अपने फैंस से। मैंने करना है? हाँ जी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम की पहली टेस्ट सेंचुरी कहाँ पे थी? ज़बरदस्त हो गया जी। व्यूअर्स, सवाल इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बाबर आजम की सेंचुरीज का तो सबको पता है। फाइनल सेगमेंट है और ये हमारा नई एंट्री है बाबर भाई, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। इसमें होगा क्या बाबर भाई, 5 ऑप्शंस हैं: ड्रॉप, बेंच, कैप्टन, प्ले विद, फोर्स टू रिटायर। और 5 हमारे लड़के हैं जिनके मैं नाम लूँगा और उनको आपने असाइन करनी होंगे ये रोल्स। हमारे पास जो लड़के हैं उनमें आ रहे हैं जी आज़म खान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद। तो कैप्टन से शुरू करते हैं। रिजी कैप्टन आ गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे आप पिक कर सकते हैं प्ले विद, जिससे आपका दिल करे यार कि खेलता हूँ इसके साथ। आज़म। अरे तो भाई आज़म और बाबर आज़म, वो तो जब रन्स लिखे आते तो बड़ा मजे का लगता है, बाबर आज़म, वो अच्छा, तो ये हो जाता और है। क्या रह गया? अब तो खतरनाक रह गए ना बाबर भाई, अब खतरा रह गया, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस हैं बेंच, फोर्स टू रिटायर और ड्रॉप। फोर्स टू रिटायर है इफ्तिखार। इफ्ती भाई को रिटायरमेंट पे साइम ने भी भेज दिया था, लेकिन साइम ने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था दिल के वो बहुत अच्छे हैं, जवान है, हाँ भाई, तो इट्स टाइम। नहीं अभी। अब बाबर भाई बेंच और ड्रॉप का मुकाबला है। साहिबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बेंच और ड्रॉप, एक को बेंच करना है, एक को ड्रॉप करना है। यार कहाँ फंसा रहे हैं आप? ये सब फंस रहे हैं, आप रीजन दे सकते हैं। साहिबजादा बेंच, हाँ, और इमाम, वो तो फिर T20 की बात। अरे ज़बरदस्त, खेल गया हूँ मैं। बेंच और इमाम जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि उनको फोकस करना है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है। ज़बरदस्त हो गया बाबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और हमारा जो पॉडकास्ट की आर्क है ना, हर चीज़ की एक आर्क होती है, तो आज हमारी जो पीक है
وہ پوری ہوئی ہے کیونکہ بابر اعظم نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تھینک یو. اور بابر بھائی اپنے فینس کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے جو آپ کے دل میں ہے, وہ پلیز آپ یہاں پہ اپنے فینس سے شیئر کریں. پاکستان کو سپورٹ کریں, پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں. آئی نو تھوڑی سی ویسی پرفارمنس نہیں ہے سب کی, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پھر ویسی ٹیم ہوگی کہ سب آپ کے جو ہیں جتنے بھی فیوریٹس ہیں سب انشاءاللہ اس طرح ہی پرفارم کرتے رہیں گے اور پاکستان کو میچ جتاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ بابر بھائی. جی. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. اگر آپ نے ابھی تک زلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے کیجئے تاکہ آپ ہر اسپورٹس اپڈیٹ سے آگاہ رہیں. ملتے ہیں بہت جلد ایک بہترین پوڈ کاسٹ سیشن کے ساتھ. خدا حافظ.